مطلب اس میں بھی ایک بالکل ہی بیزار اور قسم کی تھیوریز ہوتی ہیں. اب ایک صاحب تھے جو کامن سرکل میں جن سے جو تھا کہ ان کو کہی تھی کہ ان کی عمر اب وہ 60-70 کے ہیں, اور کیا جی کہ جو کووڈ کی ویکسین ہے یہ انفرٹیلٹی کاز کرتی ہے, ان کے 8 بچے ہیں, مطلب اس کے بعد بھی. تو وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ایک تو ہماری ہر چیز کا ویکسین اور فیملی پلاننگ کو وہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. ہاں, اور اس کے باوجود دیکھیں ہم پچھلے 30 سال سے پولیو کے قطرے پی رہے ہیں. پاپولیشن گروتھ پہ تو پاپولیشن گروتھ ہماری از اسٹل دی ہائیسٹ. تو اب میں یہ جب ہم پولیو کی مہم کرتے ہیں تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یار اگر واقعی اسے انفرٹیلٹی یا امپوٹنسی ہوتی تو یار پچھلے 30 سال میں تو کچھ تو ہماری پاپولیشن کم ہوتی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی وہ اگلی عکاسی کرتا ہے یہ بات کہ اگر آپ یہاں سے جی ٹی روڈ پہ ٹریول کر رہے ہوں تو آپ کو کمزوری کے ایڈز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. اگر آپ دیکھیں یہاں عاملوں کے ایڈز بہت زیادہ نظر آنا شروع. تو یہ سوسائٹی کی ڈپکشن ہے, اٹس از ہڈن فیس کہ یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں, کیوں اخبار میں اتنا بڑا بنگالی بابے کا ایڈ لگا ہوتا ہے, کیونکہ پیپل گو دیئر. اور یہ سپرسٹیشس جو بلیوز ہمارے معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں, جن کے خلاف سر سید احمد خان بھی جنگ کرتے رہے, مجدد الثانی بھی جنگ کرتے رہے, شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال بھی جنگ کرتے رہے. آج بھی ہمارے وہی مسائل ہیں, ہم سپرسٹیشنز میں اور اس طرح کی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں حکومت بڑا اچھا رول ادا کر رہی ہے. پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, منسٹر ہیلتھ جو ہے انہوں نے خود سب سے پہلے ٹی وی پہ آ کے یہ لگوائی ٹو ڈسپیل دس کہ یار خدا کا واسطہ ہے اس چیز میں مت جائیں. اچھا حمزہ صاحب, کیا اسلام آباد کی سطح پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کی مساجد ہیں ان کے علماء کرام کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے, تو اگر ان سے کہا جائے کہ جمعے کے خطبوں میں کہا جائے ان کی بھی ویکسینیشن ہو, وہ خود بھی بتائیں کہ ہم نے بھی ویکسین ہوئے, تو کیونکہ ان کا بھی ایک اہم کردار ہے. ان کو ہم کر رہے ہیں. ہماری تو سب سے پہلے ہم نے بلال مسجد G6 سے سٹارٹ کی, ہماری سب سے بڑی مسجدوں میں سے, وہاں پہ خطبہ ہوا. پھر ہمارے فیصل مسجد کے اندر جو خطبے ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے علماء ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کریں. جو پڑھے لکھے علماء ہیں, جو سمجھتے ہیں, وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کریں. لیکن آن دی ادر ہینڈ رورل ایریاز میں ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بس یہ کوئی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, وہ اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لے رہے. تو اس کو ابھی تو ہم علماء کو بھی ہم نے انوالو کیا, پھر ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو انوالو کیا جو گھر گھر میں جا کے لوگوں کو ویکسینز کے لیے کنونس کر رہی ہیں. ان کو ہم نے انوالو کیا ہوا ہے. میڈیا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, لائرز کر رہے ہیں. اسلام آباد چیمبر, اسلام آباد کا جو چیمبر ہے, دے ہیو اے ویری وائبرنٹ کامرس انڈسٹری کے جو پریزیڈنٹ ہے سردار یاسر, ہی از ورکنگ ویری ہارڈ ٹو پروپیگیٹ دا میسج آف کووڈ SOPs. انہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ سپورٹ کی ہے. تو یہ اچھے لوگ, اچھے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے انشاءاللہ اسلام آباد کی حد تک اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے بگ ایشو. اسلام آباد میں ہماری پولیو کیمپین بھی 99% ہم سکسیزفل رہتے ہیں. انشاءاللہ اس میں بھی ہم 99% سکسیزفل رہیں گے. اچھا حمزہ صاحب, ان کنکلوژن اسلام آباد کے شہریوں کو اور پاکستان کے جو باقی لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اسلام آباد اور پاکستان کے تمام شہریوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیں کرونا کی SOP سے آپ لوگ تنگ ہوتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے باہر مارکیٹ میں نہ جانا. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں اس احتیاطی تدابیر سے, تو آپ جلد از جلد اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. جتنی جلدی آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں گے اتنی جلدی ہم باقی لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں ان کی جان بھی بچانا شروع ہوں گے. تاکہ آپ کا اگر انٹریکشن ہو رہا ہے تو آپ اگر آفس سے گھر جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ تو وائرس کو اپنے ساتھ نہ لے کے آئیں. تو ابھی ہمارا وے فارورڈ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ویکسینیٹ کرائیں. اپنے گھر کے اندر جتنے ایسے لوگ ہیں جن میں کوموربیڈیٹیز ہیں یا جو اولڈ ایج کے ہیں یا ایسے ہیں جن کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے, ان کو فوری طور پہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں تاکہ ہم پاکستان میں اور اسلام آباد میں جولائی اگست کے بعد نارمل زندگی میں واپس آ جائیں. اچھا, اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ویکسینیٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بالکل یہ نہ سمجھیں کہ کیئرلیس ہو جائیں. دیکھیں ویکسینیٹ ہونے کے بعد یہ فرق تو پڑتا ہے کہ یہ بیماری اتنی لیتھل نہیں رہتی اور آپ کے لنگز اتنے انفیکٹ نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی آپ کووڈ کیریئر بن سکتے ہیں. تو پھر بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ماسک پہنتے رہیں, ہاتھ دھوتے رہیں, اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہمارا فارمولا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں تاکہ پورے ملک کے اندر ہم جلد از جلد اس موذی بیماری سے جان بچا سکیں. تھینک یو سو مچ حمزہ صاحب فار دس ویری انسائٹفل سیشن, اینڈ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو یہ رائے ہے اس پہ عوام عمل بھی کریں گے. اور جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ان SOPs پہ عمل کیا جائے, ویکسینیشنز کو میں لوگ رجسٹر کریں, اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں, تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ بہت جلد شاید ہم اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ سکیں.